فتنوں کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات مبارکہ ہیں، پچھلے 2-3 جمعوں سے اس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر بھی اپنی امت کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے، لیکن آئندہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے، آئندہ زمانوں میں کیا ہونے والا ہے، ان حالات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پوری طرح آگاہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ بن ابی عیسیٰ مدینی کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف بکم، تمہارا حال یعنی امت محمدیہ کا حال اس وقت کیا ہوگا، اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ قال، حضور نے فرمایا، نعم واشد منہ، ہاں اس سے بھی سخت معاملہ پیش آئے گا، اس سے بھی سخت حالات ہوں گے۔ کیف بکم، فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، نیکی کی تلقین نہیں کرو گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے۔ قالوا یا رسول اللہ وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، وَأَشَدُّ مِنْهُ، معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ کیف بکم، فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، جب تم برائی کو، گناہ کو نیکی سمجھو گے اور نیکی کو گناہ سمجھو گے۔ تو اس حدیث پاک میں، اس روایت میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اگر ہم غور سے اور باریکی سے جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اسی دور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس وقت تو ایسا نہیں تھا، ماحول اچھا تھا، لوگ نیک تھے، تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بیان فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام کو تعجب ہو رہا تھا، اس لیے بار بار پوچھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہ ایسا بھی ہوگا؟ تو ان کو یہ بات بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو یقین تھا، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا۔ تو پھر حضور نے ہر بات کی وضاحت کی۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت جو ہمارے گرد پیش میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں جس میں ہم جی رہے،
جس جگہ ہم رہتے ہیں، جس وطن میں ہم رہتے ہیں، تو سب جگہوں کا ہر آدمی اگر جائزہ لے تو کیا ایسے حالات نہیں ہیں؟ تو سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے، تمہارے نوجوان وہ گناہوں میں لت پت ہو جائیں گے۔ فاسق فاجر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اعلانیہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ گناہ آدمی کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے، یا یہ کہ کوئی چھوٹے موٹے گناہ بھی سے سرزد ہو۔ جو کبیرہ گناہ کرنے والا آدمی ہے وہ فاسق اور فاجر ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا آدمی ہے وہ فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے اندر وہ بات ختم ہو جائے گی، وہ ضمیر مردہ ہو جائے گی، تو انسان کو گناہ سے روکتے ہیں۔ یا انسان کے اندر ایک شرم و حیا ہوتی ہے، وہ کسی کے سامنے اس طرح کی بات کرنے سے کتراتا ہے، کسی کی مجمع میں محفل میں سرعام اس طرح کی حرکت کرنے سے کتراتا ہے۔ لیکن جب حیا رخصت ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، فرمایا کہ جب تمہاری تمہاری حیا جو رخصت ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، پھر تمہارا جو دل چاہے کرو۔ تو پھر انسان جو کچھ چاہتا ہے وہ کہتا بھی ہے، کرتا بھی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں آج کل جو باتیں ہم دینی اور شرعی مسائل بھی ہوتے ہیں بہت سارے، وہ اور ممبر میں حرام سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے میڈیا کی بہت ساری اینکر وہ لوگوں سے اس طرح کے بیہودہ قسم کے مائک پکڑ کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، خواتین سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہم نہیں دیکھتے، بہت ساری چیزیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا فتنہ آیا ہے اس کے بعد سے تو حالات بہت خراب ہو گئے۔ 10 سال پہلے کے جو حالات تھے، جو قوم تھی، جو نسل تھی، جو نوجوان تھے، اور آج 10 سال بعد پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، ان میں بہت فرق آ گیا۔ اب ہر آدمی نے ایک چینل بنایا ہوا ہے اور ایسی ایسی چیزیں ڈالیں گے بس کسی طرح اس کے ویوز میں اضافہ ہو جائے، اس کے دیکھنے والے زیادہ سے زیادہ ہوں، اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے، کسی بھی طرح کوئی ایسی حرکت کریں گے، کوئی ایسی بات کریں گے، کوئی ایسا سوال کریں گے جس کی وجہ سے اس کی ویڈیو وائرل ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو شیئر کریں، اور یہ بے حیائی اور یہ سب چیزیں اب باقاعدہ طور پر یہ پیسے کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت پھر تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سر عام ایسے گناہ کریں گے، فاسق اور فاجر ہو جائیں گے، گناہوں میں لت پت ہو جائیں گے، تو اس وقت پھر تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وَطَغَىٰ نِسَاؤُكُمْ، تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، نافرمان ہو جائیں گی۔ تو آج ہم دیکھیں کہ پہلے حالات کیسے تھے، بچیاں، بہنیں، عورتیں، بیویاں وہ گھر کے فیملی کے سربراہ کی بات مان لیتے تھے، نوجوان بھی مانتے تھے۔ عورتیں، خاص کر عورتوں میں شرم و حیا ہوتی ہے تو وہ اپنے خاندان کی، باپ کی عزت رکھنے کے لیے بہت ساری باتیں مانتی تھی۔ لیکن اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ باپ جس نے ایک ایک پائی جمع کر کے اپنا پیٹ کاٹ کے وہ اپنی بچیوں کو تعلیم دیتا ہے، ان کو یونیورسٹی کے لیول تک لے کے جاتا ہے، اور کرتے کرتے وہ جب پڑھ جاتی ہیں تو پھر اس باپ کے چہرے پر کوئی ایسی کالک ملتی ہے کہ پھر آدمی وہ بیچارہ ہمیشہ کے لیے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ جب رشتے کی بات آتی ہے تو آج کل نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کریں گے،
اور کئی تو اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اپنی مرضی سے جا کے بس بھاگ کے کسی کے ساتھ شادی کر لی۔ تو کیسا زمانہ آ گیا، کیسے حالات آ گئے کہ وہ باپ جس نے ساری زندگی اس بچی کو یہاں تک پہنچایا، پھر باقی حالات بھی ایسے ہی ہے۔ عورتیں، بیویاں، اب ان کی حکمرانی ہے، وہ جیسے چاہتی ہیں وہ گھر کے سربراہ کو ادھر ہی لے کے جاتی ہیں، وہ بیچارہ مجبوری سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ نے انسان کو، مرد عورت کو جو بنایا ہے، یہ انسان کی دونوں کی ایک زندگی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود اور قیود طے کیے اور فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ عورت، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حکمران ہیں۔ حکمرانی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا جو آپس میں جو رشتہ ہے وہ حاکم اور محکوم کا ہے، وہ بادشاہ اور رعایا کا ہے، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ سربراہ ہے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں اس سے مشاورت ہونی چاہیے، عورت اپنی زندگی اس کے ماتحت ہو کے گزارے۔ لیکن اب حالات بدل گئے، جس جگہ جائے تو عورتوں کو لا کے ادھر کھڑا کر دیا، سب محکموں میں عورتیں بھرتی کی جا رہی ہیں، اور پھر عورتیں مردوں پر حکمرانی ہو رہی ہے، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ تو عورتیں فرمایا کہ سرکش ہو جائیں گی، عورتیں بات نہیں مانیں گی۔ تو اب کوئی نہیں مانتا، نہ بہن بات مانتی ہے، نہ بیوی مانتی ہے، نہ بیٹی مانتی ہے۔ تو یہ سب جو درجات ہیں، تو پھر جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو صحابہ کرام کو، انہوں نے تو اپنے زمانے کو دیکھا ہوا تھا، وہ تو بڑا اچھے حالات تھے، نیک لوگ تھے، تو انہوں نے بہت حیران ہو کر پوچھا کہ وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، کہ حضور ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا ایسے حالات بھی پیش آئیں گے؟ تو حضور نے فرمایا نعم وَأَشَدُّ مِنْهُ، ہاں اس سے بھی سخت حالات تمہارے اوپر آئیں گے، اس سے بھی آگے کے حالات آئیں گے۔ تو اس لیے جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں، نوجوان نسل کی طرف جا رہی ہے، اور عورتوں کا جو عملہ ہے، یہ اور جو حالات خراب ہیں، تو اب یہ 10 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا، 20 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا، اب آئندہ 10-20 سال میں کیا ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں دن بدن کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ اب تو باقاعدہ عورتیں جلوس نکالتی ہیں، کیسے کیسے بےہودہ قسم کے نعرے، وہ جو ہر سال میرا جسم میری مرضی والی ایک پارٹی ہے، گروپ ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، وہ کسی کی بہن ہے، ہو سکتا ہے کسی کی بیوی بھی ہو، اور بعض میں ایسے لوگ بھی ہوتے مرد ساتھ لے کے اپنی بیویوں کے پاس رکھیں گے، ایسی ویڈیوز دیکھیے، تو ایسی حالات ہوں گے۔ تو یہ جو حالات فرمایا کہ اس سے بھی سخت آنے والے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تم بھلائیوں کا، نیکیوں کا حکم نہیں دو گے، اچھے کاموں کی تلقین نہیں کرو گے، اور لوگوں کو برے کاموں سے منع نہیں کرو گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ ایک انسان کے اندر جب ایمان ہوتا ہے تو یہ ایمان انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جہاں کہیں کوئی برائی ہو، اس برائی کو ہوتا دیکھے اس کو منع کرے، اس کا ضمیر اس کو مجبور کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا بعض اوقات کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو بعض لوگ لڑ پڑتے ہیں۔ وہ کیوں لڑتے ہیں؟ اس کا ضمیر اندر سے، اس کا ایمان، اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ تو اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھے، کہاں جہاں کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھے، کوئی بھی برائی ہے، کوئی گناہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے منع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ فتنہ ہو جائے گا، مزید کام خراب ہوگا، لڑائی جھگڑا کہیں نہ ہو جائے، خون خرابہ نہ ہو جائے، تو پھر فرمایا کہ وہ کیا کرے، وہ زبان سے پھر منع کرے، زبان سے۔ پہلے درجہ فرمایا کہ ہاتھ سے منع کرے،
اور پھر دوسرے درجہ کیا ہے؟ زبان سے منع کرے، بولے تو صحیح کم از کم۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، اتنا کمزور ایمان ہے، مردہ ضمیر ہو گیا، سامنے برائی ہو رہی ہے اور وہ نہیں کہ روکتا، منع کرتا، فرمایا کہ پھر فَبِقَلْبِهِ، پھر دل سے برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے منع کرے، اور اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ پھر زبان سے کرے، اور سب سے کم یہ ہے کہ پھر دل سے برا سمجھے۔ لیکن اگر ایک آدمی کے اندر وہ دل سے برا نہیں سمجھتا، برائیاں دیکھ رہا ہے، گناہ دیکھ رہا ہے، اور اس زمانے میں تو بہت سے لوگ جب کسی کو منع کرو وہ کہتے ہیں اب چھوڑیں، آپ کا کیا کام ہے، یا خود کہتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑ جانے دو۔ نہیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ بتایا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح بھی نہیں کرتا تو اس کا پھر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا سب سے کمزور درجہ تو یہ بتایا کہ کم از کم دل سے تو برا سمجھو، لیکن اگر آدمی دل سے برا نہیں سمجھتا، ٹس سے بس ہی نہیں ہوتا، تو یہ پھر یہ آدمی بے ایمان ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ تم پھر لوگوں کو نیکی کی تلقین نہیں کرو گے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا گھر میں، اب والد نماز پڑھتا ہے، والدہ پڑھتی ہے، لیکن وہ اپنے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں باقی ان کو نہیں بولتا ہے، اولاد کو نہیں بولتا کہ تم نماز پڑھو، اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو نہیں کہتا تم نماز پڑھو، وہ اسی طرح بدستور سوئے ہوئے اسی گھر میں اٹھ کے مسجد جاتا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹوں کو نہیں کہہ سکتا کہ تم مسجد جاؤ۔ یہ حالات بن جائیں گے تو نیکی کا حکم چھوڑ دو گے۔ تو اسی طرح دیگر بھی، حالانکہ حدیث پاک نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ایک نگران، ایک ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی سے اس کے رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر آدمی سے پوچھا جائے گا۔ لیکن کیا ہم یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ تو قیامت کے دن سب سے پوچھا جائے گا۔ ایک گھر کا سربراہ ہے، ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ لیکن آج کل یہ والی بات ختم ہو گئی، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ برائی سے منع کرنے والی بات بھی ختم ہو گئی۔ سب سے پہلے تو آدمی اپنے گھر سے دیکھے، اولاد بے حیائی میں، بے شرمی کے کاموں میں اور کسی گناہ میں مبتلا ہے تو لوگ نہیں کہتے، منع نہیں کرتے۔ اب تو ایسے ایسے حالات ہیں، انسان عجیب ہوتا ہے۔ بہت سارے بچے، بچیاں، لڑکیاں، انہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے اور عجیب عجیب قسم کی حرکتیں، وہ بغیرتی، بے حیائی، اور بس ماں باپ کو پیسہ چاہیے، بس وہ پیسہ کما کے ذریعے، تو اب وہ پیسہ کمانے کی مشین ہے، اتنی بری بری ناجائز نازیبا قسم کی حرکتیں کر کے بس وہ ویوز لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں۔ تو کتنی بے غیرتی اور بے حیائی، یہ جب باپ اور بھائی اور سب گھر والوں کو پتہ ہے اور وہ دیکھتے ہیں، اور روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ نئے سے نئے سکنڈل آتے ہیں۔ عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک منع کیا بھائی اونچی آواز سے بات بھی نہ کریں، جب گھر سے باہر نکلے تو اس طرح برہنہ ہو کر، ایسے بے پردہ ہو کر نکلنے سے منع کیا۔ اور آج کل تو اپنے ایسا باریک لباس پہن کے کہ وہ میڈیا پر اپنے آزاد دکھاتی ہیں، اور وہ ایسے ایسے کام کرتی ہیں کہ انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور وہ ماں باپ کیسے مردہ ضمیر ہیں اور کیا ان کے لیے الفاظ بولے جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا پھر اس وقت کیا بنے گا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور تم برائی سے منع نہیں کرو گے۔ اور پھر صحابہ کرام کو اس بات کو سن کے بھی بہت تعجب ہوا، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات بھی آئیں گے کہ لوگوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہوگا اور وہ گناہ سے دوسرے کو منع نہیں کریں گے، ایسے حالات بھی آئیں گے؟ تو قال نعم، حضور نے فرمایا کہ ہاں، وَشَدُّ مِنْهُ، اس سے بھی سخت حالات آئیں گے تمہارے اوپر، لوگ مردہ ضمیر ہو جائیں گے۔ اس سے آگے سنیں، کیف بکم، فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا بنے گا،
اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، کہ جب تم برائی کو، گناہ کو اچھائی اور نیکی سمجھو گے، اور جو نیکی ہے، جو اچھائی ہے، اس کو تم گناہ سمجھو گے، اس وقت تمہارا کیا بنے گا کہ ایسے حالات آ جائیں گے کہ اس وقت کوئی گناہ کر رہا ہوگا، کوئی برا کام کر رہا ہوگا، تو لوگ اس کام کو اچھا سمجھیں گے، اور اچھے کام کرنے والے کو لوگ کوسیں گے، تانے دیں گے، اس کو برا کام سمجھیں گے۔ اور آج آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھنا شروع کرتے، کوئی نوجوان نیک بن جائے، اس کے دوست یار اس کو تانے مارتے ہیں کہ یار تم اب مولوی بن گئے ہو، اور اب تو مولوی کا لفظ بہت عجیب ہو گیا۔ جو بیچارہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا اور ڈانٹا بھی اس بات پر، کسی ہوٹل میں کسی بیچارے نے کوئی تھوڑی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کو سارے اس کو مولوی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں کوئی کسی جگہ جس نے تھوڑی سی داڑھی چھوڑ دی، اس کو سارے مولوی۔ او بھائی مولوی ایسا نہیں ہوتا، علماء کا بڑا درجہ اور بڑا مقام ہے، بڑی محنت لگتی ہے، 15 سے 20 سال لگتے ہیں بندے کو اپنے زندگی کی قیمتی، تو اب چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ لوگ اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بس۔ اور اگر کسی نے داڑھی چھوڑ دی تو اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ کہتے ہیں، اس کے دوست یار کہتے ہیں کہ یار ابھی تو تمہاری عمر نہیں داڑھی رکھنے کی۔ اور اگر کوئی بچی پردہ کرنا شروع کر دے تو اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ابھی تو تمہاری عمر نہیں پردہ کرنے کی، یعنی ابھی بے پردگی کرنے کی عمر ہے۔ عجیب حالات آ جائیں گے۔ تو ایسے لوگ برائی کو اچھائی سمجھیں گے، اچھائی کو برائی سمجھیں گے، اور سچ کو جھوٹ سمجھیں گے، جھوٹ کو سچ سمجھیں گے۔ اب اس زمانے میں جو آدمی صاف بات کرتا ہے، اچھا مشورہ کسی کو دیتا ہے، چکنی چپڑی باتیں نہیں کرتا، تو لوگ اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ جو آدمی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، ملمہ سازی کرتا ہو اور جھوٹ بولتا ہو، تو لوگ اس کی بات کو اس پہ یقین کرتے ہیں۔ ہمارے میڈیا کا بھی یہ حال ہے، اور عام ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ جو آدمی سچ بولتا ہے لوگ اس کی بات پہ نہیں یقین کرتے، اور جو بات بنا کے گھما کے بات کرتا ہو تو اس کو بات کو یقین کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارا جو یہ خاص کر سوشل میڈیا پہ اس زمانے میں تو یہ موٹیویشنل سپیکر کوئی لوگوں کو جھوٹ موڑ کے کاروبار سکھاتے ہیں، جی آپ اتنی مرغیاں رکھیں اور راتوں رات آپ امیر ہو جائیں، آپ نے یہ کام کر لیں بس یہ ہو جائے گا، اور اتنے مہینے میں آپ جو ہیں وہ کروڑ پتی بن جائیں گے، لاکھ پتی بن جائیں گے۔ تو ہے تمیز ختم ہو گئی ہے۔ اب میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، جھوٹے پروپیگنڈے کی جاتے ہیں، لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں، اور جب تک سچ ظاہر ہوتا ہے اس وقت تک بہت سا پانی وہ پول کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے وہ حالات ہیں، یہ سارے وہ فتنے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے سے آگاہ فرما دیا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان باتوں میں سے کوئی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اس برائی کو دور کریں۔ یہ جو فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، تو ان فتنوں میں کہیں ہم ان کا مصداق نہ بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں ہمارے اوپر صادق آ رہی ہوں۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، فقلت تو میں نے پوچھا کہ من نجات، کہ نجات کا راستہ کیا ہے۔ یہ فتنوں کے زمانے میں جو پچھلے 2-3 جمعوں سے میں بیان کر رہا ہوں، جب اس طرح کے حالات بن جائیں تو اس پہ نجات کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 3 باتیں ارشاد فرمائی ایسے فتنوں کے زمانے میں۔ وقال، حضور نے فرمایا، املک علیک لسانک، پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو۔ بس جو اول فول آیا بک دیا، جو کہنا بس نکال دیا، نہیں، سوچ سمجھ کے بولو، کیونکہ انسان جو بولتا ہے تو اس بات کا انسان نے پھر اللہ کے دربار میں جواب بھی دینا ہے۔ کسی پہ الزام لگایا، کسی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا، جھوٹی بات پھیلائی، تو زبان سے بڑی تباہی مچتی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ زبان جو ہے نا، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر،
کہ اس کا جو جسم ہے جرم وہ تو چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا جو جرم ہے وہ بہت بڑا ہے۔ بہت ساری باتیں، لڑائی جھگڑے فتنے ناراضگیاں جو بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ سب انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ راحت الانسان فی حفظ اللسان، کہ انسان کی راحت وہ اس کی زبان کی حفاظت کرنے میں ہے۔ جب تک انسان کوئی بولتا نہیں ہے تو الفاظ اس کے تابع ہوتے ہیں، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ الفاظ اس کے غلام ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس نے ایک جملہ بول دیا، الفاظ بول دیے، اب وہ ان الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ فتنوں کے زمانے میں جب انسان گھر کے اندر رہتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، بہت سارے گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان باہر نکلا تو بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، کہیں لڑائی جھگڑا ہوا اس میں قتل ہو جاتا ہے، کوئی اور واردات ہوئی اس میں خواہ ملوث ہو گیا، اور یا پھر آج کل جو ہو رہا ہے اب دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بلا ضرورت انسان کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، لمبے عرصے کے لیے غائب نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جو فرمائی ہے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے زندگی کا محاسبہ کیا کرو۔ صبح سے لے کر شام تک جو وقت گزارتے ہو، رات کو سونے سے پہلے اس کو دیکھا کرو کہ آج میں نے اللہ رب العزت کی کون کون سی باتیں مانی ہیں اور کون کون سی باتیں نہیں مانی ہیں۔ تو جب انسان سوچتا ہے تو اس وقت پھر انسان کو بڑی فکر لاحق ہوتی ہے۔ لیکن آج کل حالات یہ بن گئے کہ اب ہنسانے والے تو بہت زیادہ ہیں، میڈیا میں لوگوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، پرینک کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن اب وہ والی بات ختم ہو گئی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ لا یلج النار رجل مقام من خشیت اللہ حتی تعود اللبن فی غرہ، فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ جب انسان جانور کا دودھ نکالتا ہے تو وہ دودھ کسی بھی طرح پھر واپس اس تھن میں نہیں جاتا، تو جیسے اس دودھ کا تھن میں جانا محال ہے، ناممکن ہے، تو فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے روتا ہے، اسی طرح اس کے جہنم میں جانا محال ہے۔ تو تین باتیں فرمائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ ٹائم گھر میں گزارو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور تیسری بات فرمائی کہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔